شکریہ سر، آپ نے مجھے میری بات کو سنا، سمجھا، مجھے رپلائی کیا۔ اللہ السلام علیکم عاقل بھائی۔ وعلیکم السلام۔ یہ میں نے ایک شیئر کیا ہے آپ کے ساتھ، التحیات کی تفسیر بتائی گئی ہے اس میں کہ یہ مکالمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ تشریف لے کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اور اللہ کے درمیان جو مکالمہ تھا وہ یہ التحیات جو ہم پڑھتے ہیں نماز میں جی وہ مکالمہ تھا۔ پلیز اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ یہ کیا واقعی وہ مکالمہ ہے یا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود تعلیم فرمائی ہے، کیونکہ میں نے یہی سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خود تعلیم فرمائی تھی خود صحابہ کرام کو۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ بہن نے یہ بھیجا ہے کہ آپ التحیات کا پس منظر جانتے ہیں کہ ہم کیوں نماز میں اسے پڑھتے ہیں۔ لکھا گیا ہے کہ التحیات ایک بہت اہم دعا ہے جس سے ہم اپنی روز کی نماز میں دہراتے ہیں۔ جب مجھے اس کی اہمیت معلوم ہوئی تو میرا دل پگھل گیا۔ در حقیقت التحیات اس مکالمے کا حصہ ہے جو دوران معراج اللہ رب العالمین اور اس کے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مابین ہوا۔ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رب العزت سے ملے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے السلام علیکم نہیں کہا۔ کوئی اس بات کو کیسے سلام کرے گا جو بذات خود سلام ہے؟ ہم اسے سلام نہیں کر سکتے کیونکہ ساری سلامتی کا خالق وہ خود ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا التحیات للہ والصلوات والطیبات، تمام زبان کی بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے ارشاد کیا السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے اللہ کے نبی آپ پر اللہ کا سلام اور برکتیں نازل ہوں۔ اس کے جواب میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ تو یہ مکالمہ ہے اور اس مکالمے کے بارے میں سوشل میڈیا پر بھرا پڑا ہے۔ میں آپ کو اس سلسلے میں چند چیزیں شیئر کرنا چاہتا ہوں اس امید پر کہ آپ اس کی حقیقت تک پہنچنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ جو واقعہ ذکر کیا گیا ہے کہ احادیث میں یہ آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب گئے تو آپ نے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان مکالمہ پیش آیا، تو اس واقعے کی کوئی بھی بنیاد نہیں ہے، کوئی بھی سند نہیں ہے، اور نہ ہی کسی صحیح محدث نے، کسی اوتھنٹک محدث نے اسے نقل کیا ہے۔ اور اہل علم نے لکھا ہے کہ ہمیں احادیث کی کتابوں میں چھان پھٹک کرنے کے باوجود بھی، تحقیق کرنے کے باوجود بھی کوئی نام و نشان اس قصے کا نہیں ملا، لیکن واقعہ معراج مکمل تفصیلات کے ساتھ صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں اور دیگر کتابوں میں منقول ہے۔ اس کے باوجود نماز کے تشہد سے متعلق ایسی کوئی بات ان میں ذکر نہیں کی گئی ہے جو کہ یہاں پیش کی گئی ہے۔ چنانچہ صحیح بخاری کے اندر اور صحیح مسلم کے اندر عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھتے ہوئے کہا کرتے تھے اللہ تعالیٰ پر سلامتی ہو، فلاں پر بھی سلامتی ہو۔ تو ہمیں ایک بار پھر آپ علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ رب العالمین تو بذات خود ہی سلامتی ہے، اس لیے جب بھی کوئی تشہد میں بیٹھے تو یوں کہے التحیات للہ والصلوات والطیبات، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تمام زبانی، بدنی اور مالی عبادات اللہ کے لیے ہیں، جو کہ آپ نے ترجمہ سن لیا ہے۔ ہمیں زیادہ سے زیادہ اس واقعے کے بارے میں سلام قولا من رب الرحیم، نہایت رحمت کرنے والا،
پروردگار کی طرف سے تم پر سلامتی ہو۔ یاسین، سورہ یاسین آیت نمبر 58۔ آیت کے تحت چند تفسیر کی کتابوں میں یہ بات ملتی ہے۔ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ اس سے اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس سلام کی طرف جو شب معراج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا، السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اے نبی آپ پر اللہ کی سلامتی، رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سلام کو قبول کرتے ہوئے جواب دیا تھا، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہم پر اور اللہ تعالیٰ کے تمام نیک بندوں پر سلامتی ہو۔ اس طرح چند شارحین نے بھی اس طرح کی واقعات کو نقل کیا ہے، لیکن یہاں یہ جو صیغہ آپ نے بیان کیا ہے نا کہ یہ پورا مکالمہ ہوا ہے، اور جب اللہ رب العالمین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر تشریف لے گئے تب یہ واقعہ پیش آیا ہے، تو اس واقعے کے بارے میں کسی نے بھی اس کی سند نقل نہیں کری ہے، اور یہ من گھڑت اور جھوٹا واقعہ ہے، لیکن کسی نے بھی اس واقعے کو سند کے ساتھ ذکر نہیں کیا ہے، اس لیے اس واقعے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب کرنا درست ہی نہیں ہے۔ بالکل اسی طرح یہ واقعہ بچوں کو بھی نہیں سکھانا چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونے کی کوئی دلیل نہ ہونے کی بنیاد پر ہم گویا کہ غیر شعوری طور پر بچوں کو جھوٹے اور من گھڑت واقعات شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ایسی تمام ضعیف اور موضوع روایات جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اس طرح کے قصے نقل کیے ہوں، ہمیں بچنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ بولتا ہے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لیتا ہے۔ تو اپنا ٹھکانہ جہنم میں نہ بنائیں، بلکہ التحیات للہ والصلوات والطیبات، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صحیح بخاری اور مسلم کی یہ روایت موجود ہے۔ تو جیسا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو سکھایا، محدثین نے نقل کیا، اور نماز کے طریقے میں الحمدللہ ہمارے پاس محفوظ ہے، ہمیں اسی طریقے سے پڑھنا بھی چاہیے اور اسی طرز پر عمل پیرا بھی اس پر ہونا چاہیے۔ یہ بات کسی بھی سند سے ثابت نہیں ہے، اور صحیح روایات سے کیا بلکہ یہ جھوٹی من گھڑت روایات نقل کرنے والوں نے بھی بہت محتاط رہ کر اس قصے کو نقل کیا ہے۔ تو یہ بے سند بات ہے، اور مجھے امید ہے کہ وضاحت ہو گئی ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا بھائی محمد عاقل، جدہ سے، مملکت سعودی عرب۔ وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون